تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اور آل محمد. جشن ظہور مولا کائنات علی بن ابی طالب صلوات اللہ السلام علیہ آپ حضرات کو مبارک ہو. جیسا کہ ارشاد معصوم ہے کہ ہماری خوشی میں خوشی اور ہمارے غم میں غم مناؤ. ظاہر ہے کہ مومنین آج خوشیوں سے سرشار ہیں اور آپ حضرات نے جشن کی جو صحیح صورتحال اس طرح آپ نے یہ جشن منایا. قدیم زمانے سے ایران میں بھی، عراق میں بھی اور ہندوستان میں بھی مولا علی کا جشن ظہور اسی طرح منایا جاتا رہا ہے. اور خوشی کا اظہار جس طرح کیا جاتا ہے قصیدوں کے ذریعے، لحن کے ذریعے، یہ بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے پاس ہر امام کی تاریخ موجود ہے کہ جب آپ نے نور کی حیثیت سے دنیا میں ظہور فرمایا. پیدا وہ ہوتا ہے کہ جو نہ ہو. یعنی کہ زمانے کا تعین کر دیا راوی نے. تو یہاں دن، تاریخ یا سن جو ہے وہ نوری سالوں میں نہیں ہے. اگر ہم یہ طے کر لیں کہ چارہ معصومین کو اللہ نے خلق کیا تو پھر اللہ کو کس نے خلق کیا؟ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں لازم و ملزوم ہو، یعنی باپ کیسے بنے گا جب تک بیٹا نہیں، اسی طرح عبد اور معبود، جب تک عبد نہیں ہوگا معبود نہیں ہوگا. تو یہ طے ہے کہ جس طرح مولا سے پوچھا گیا کہ رب اللہ کب سے ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کب نہیں تھا جو میں بتاؤں. اگر وہ اللہ ہے
تو کس نے کہا کہ یہ اللہ ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ خلق کیا اللہ نے چار معصومین کو، تو جب اس نے خلق کیا اگر تو اس سے پہلے وہ اللہ نہیں تھا، کس نے کہا اس کو اللہ؟ اس لیے ذات الگ نہیں، جب سے وہ ہے، جب سے یہ نور بھی ہے۔ اور وہی کہہ رہے تھے کہ تو ہے، اور وہ کہہ رہا تھا تم ہو۔ تو کوئی زمانہ نہیں، زمانہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہنری کوربن ایک فرانس کا بہت بڑا اسکالر ہے، تو اس نے اس فلسفہ نور پہ ایک بہت اچھا مقالہ لکھا فرینچ زبان میں، اس کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہوا، پھر میں نے اس کا اردو میں بھی ترجمہ کروایا۔ تو اس نے یہ کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کائنات اندھیری تھی اور اس میں نور کا ظہور ہوا، اندھیرے سے نور نکلا، کہ اس نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اندھیرے میں نور طلوع نہیں ہوا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ نور کے دو رنگ تھے۔ ایک نور چھایا ہوا تھا، وہ روپہلا یعنی چاندی کا رنگ تھا، چاندی کے رنگ سے اچانک سنہرا رنگ طلوع ہوا، روشنی سے روشنی پھوٹی، تو چاندی کا رنگ جو تھا وہ اس کا اپنا رنگ تھا۔ جب وہ طلوع ہوا، چاہتا معصومین یعنی خزانے کو اس نے ظاہر کیا، تو خزانہ گولڈن تھا، وہ ہے چاہتا معصومین، یعنی کائنات جو ہے وہ گولڈ ہو گئی، گولڈن سنہرا ہو گیا۔ تو اب یہ دو رنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سورج کا رنگ ہے اور ایک چاند کا رنگ ہے، ایک روپہلا ہے اور ایک سنہرا ہے۔ تو یہ سنہرا رنگ جو ہے وہ طلوع ہوا چاہتا معصومین کی شکل میں، جس کو اس نے کہا گویا کہ اس نے خزانہ لوٹا دیا۔ تو پہچان ہوئی کہ نور سے نور ظاہر ہوا، اندھیرے سے نور نہیں نکلا۔ اب وہ کہاں تھا اور کس طرف تھا، ظاہر ہے کہ کہاں پر ظاہر ہوا۔ تو کائنات جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے، یہ پوری کائنات، ایک وہ حصہ ہے کہ جو ظاہر ہے اور ایک وہ ہے کہ جو چھپا ہوا ہے۔ جو چھپا ہوا ہے اس کو عالم ہو کہتے ہیں، اور عالم ہو اور اس کائنات کے درمیان میں ایک پردہ ہے، اور جب وہ دو کمانیں ملتی ہیں تو جو آپ پلیٹ دیکھتے ہیں، تشتری دیکھتے ہیں، تو اگر بیچ میں لکیر پھیلیں تو ایک کمان ادھر ہو جاتی ہے، ایک کمان ادھر ہو جاتی ہے، یعنی دائرے دو کمان سے دائرے بنتے ہیں۔ تو اس پردے کے قریب معراج میں حضور کو یہاں سے سفر ہے، یعنی جہاں دو کمانیں مل رہی، اس نے سما دنا فتدلی فکانا قاب قوسین و ادنی۔ قاب کہتے ہیں پلیٹ کو، قاب قوسین یعنی وہ قاب جس میں دو قوسین ہیں، اور وہ ادنا یعنی ادنا جو ہے وہ کمتر جگہ پر پہنچا، اور ادنا یعنی اعلیٰ جگہ پہ پہنچا۔ تو ایک ہی لفظ اعلیٰ بھی ہے اور ادنا بھی ہے، یہ کیسے؟ تو وہ میں واضح کر دوں کہ ادنا یعنی بلند مقام پر پہنچا، لیکن جب وہ بلند مقام پر پہنچا تو وہی جگہ ادنا ہو گئی، یعنی پوری کائنات جو تھی وہ سرکار کے جوتے کے تلے کے نیچے آ گئی۔
پردہ کیا تھا؟ صرف سرکار کو یہ دکھانا تھا کہ یہ پردہ جو ہے اس کے پیچھے عالم ہو، اور عالم ہو وہ ہے کہ جہاں پر آپ سمجھیے کہ بیت معمور تھا. بیت معمور وہ جگہ ہے کہ جہاں طواف ہوتا تھا، اور بیت معمور کی شبیہ جو ہے وہ کعبہ ہے، اور بیت معمور سے ایک رسی اگر لٹکائی جائے تو وہ سیدھے کعبے کے سینٹر میں آ کے گرے گی رسی. بیت معمور وہ جگہ ہے کہ جس میں اللہ نے جناب سیدہ کے نور کو پوشیدہ رکھا، اور یہی نور سرکار کو عطا کرا. یہ نور دکھایا گیا اور عطا کیا گیا. کچھ لوگوں کو شاید اس کا علم نہ ہو جائے تو اچھا ہے کہ ایک نور کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک نبی اور ایک علی. اس میں جناب سیدہ نہیں، وہ راج الہی ہیں. اسی نور سے بی بی ہوں تو علی سے شادی نہیں ہو سکتی. تو یہ نور پیغمبر کو عطا کیا اللہ نے شب معراج. تو ایک گھر اس کا وہاں تھا اور ایک گھر اس نے یہاں بنایا، اور شادی اس طرح ہو کہ اللہ کے گھر سے گھر تک کی شادی ہو. بیٹی وہاں کی ہو، بیٹا یہاں کا. دیکھیے رجب کے معنی ہے عربی میں. رجب یہ جو مہینے کے نام رکھے تو وہ سرکار کے پردادا یعنی جناب کلاب نے یہ 12 مہینوں کے نام رکھے. تو چونکہ ہاشمی ہی اجداد نے یہ نام رکھے ہیں تو وہی اس کی تشریح بھی معصومین کر سکتے ہیں. اب اس کو عربی مہینے کہتے ہیں، لیکن یہ نام جو ہے جناب کلاب نے اس کے قرار دیے تھے. عبرانی مہینے تھے، انگریزی مہینے تھے، لیکن عربی جو ہے وہ جناب کلاب کے دور سے عرب میں رائج ہوئے. تو محرم تو احترام والا مہینہ. سفر کہتے ہیں زردی کو، یعنی کہ جب پتے جھڑنے لگیں اور خزاں آ جائے. ربیع الاول، ربیع کہتے ہیں بہار کو، یعنی پہلی بہار، موسم بہار شروع ہوا. ربیع الاول پہلی بہار. ربیع الثانی دوسری بہار، یعنی بہار کا دوسرا مہینہ. اب آ گیا جمادی الاول. جمادی کہتے ہیں پانی کا جم جانا، یعنی برف ہو جانا. اب پانی جمع، برف بنا، تو اول مہینہ برف کے جمنے کا، اور ثانی دوسرا مہینہ برف کے جمنے کا. اب آیا رجب. رجب کے معنی ہے ترجیب، یعنی احترام والا مہینہ. اور یہ ایک نہر ہے جنت میں جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور جیسے سلسبیل ہے، تسنیم ہے، کوثر ہے، اسی طرح رجب نہر بھی ہے. لیکن یہ نہر مختص ہے علی والوں کے لیے. دیکھیے رکھا گیا تو اس مہینے میں سب سے زیادہ عیدیں
رجب میں ہے، 4 اماموں کی ولادت ہے، 5ویں امام، 10ویں امام، 9ویں امام اور پہلے امام، 13 رجب۔ تو پہلے 10 دن جو ہیں اس میں آمد 4 اماموں کی ہے۔ اس کے بعد پھر سب سے بڑھ کے اسی مہینے میں 24 رجب کو فتح خیبر مولا علی نے فتح کیا، 27 رجب معراج ہے، اور اسی مہینے میں سب سے بڑی خوشی ہے کہ مولا علی کا سب سے بڑا دشمن ہلاک ہوا، جو 22 رجب کی شکل میں لوگ مناتے ہیں۔ اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے، تقیہ کرنے کے لیے کہتے ہیں بھئی یہ تو امام صادق کی نیاز ہے، تو ہے تو امام صادق کی نیاز، لیکن چونکہ امام صادق نے کہا تھا کہ آج نیاز کرو، نیاز ان سے منسوب ہو گئی۔ یہ بھی ایک اظہار مسرت ہے۔ تو اس مہینے میں بڑی خوشیاں ہیں، اس لیے اس کو ترجیب کہتے ہیں۔ اب شعبان کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی کونپلوں کے پھوٹنے کو، یعنی بہار شروع ہو رہی ہے اور درخت میں کونپلیں آئیں اور وہ پتے بننا شروع ہوئے۔ تو آپ دیکھ لیجیے کہ نبی کے گھر میں کونپلیں پھوٹی، شعبان میں امام حسین السلام کی بھی ولادت ہے، حضرت عباس علیہ السلام کی بھی ولادت ہے، حضرت زینب صلوات اللہ السلام علیہ کی بھی ولادت ہے۔ اسی شعبان میں حضرت علی اکبر کی بھی ولادت ہے۔ تو حضرت قاسم کی 7 شعبان کو ہے، 10 شعبان کو حضرت علی اکبر کی ولادت ہے، اور پھر آخری خوشی آل محمد کے گھر کی یعنی آخری امام کی ولادت بھی شعبان میں ہے۔ اور شعبان کے بعد پھر رمضان ہے۔ رمضان کہتے ہیں ریت کا جلنا، بجری، رمضان کہتے ہیں بجری، گرم بجری کے گرمی سے جو بجری جو ہے وہ گرم ہو رہی ہے، تو یہ رمضان ہے، یعنی روزوں کا مہینہ ہے۔ اور اس کے بعد شوال کہتے ہیں اونٹوں کا خوشی میں آواز بلند کرنا، یہ شوال ہے۔ شالا یعنی اونٹ بولنے لگے۔ اس کے بعد ذیقعد ہے کہ جو کہ خالی مہینہ ہے، اور ذی الحج یعنی حج والا مہینہ۔ تو اس طرح جناب کلاب نے یہ نام رکھے۔ تو اب رجب جو ہے وہ خوشی کا مہینہ، ایک تو مولا کی آمد، دوسرے اسی رجب میں یعنی ذی الحج کی 2 تاریخ کو عقد ہوا مولا علی اور جناب فاطمہ زہرا کا صلوات اللہ السلام علیہا کا، اور رجب میں رخصتی ہوئی، یعنی رخصت ہو کر مولا علی کے گھر آئیں۔ تو یہ بات یہاں سے نکلی کہ 2 گھر اللہ نے بنائے، ایک مسکن ہے شہزادی کا اور ایک مسکن ہے مولا علی کا۔ تو یہ جو شادی ہو رہی ہے اس کا مقصد جو ہے وہ بقائے دین، یعنی شادی جو ہے وہ بقائے دین ہے۔ اور اسی کو سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، ہم نے 2 علم و نور کے سمندر آپس میں ملا دیے، اور جب وہ ملتے ہیں تو یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس میں سے 2 موتی برآمد ہوتے ہیں، ایک سبز موتی ہے، ایک سرخ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم نعمت الہی کو کہاں تک ٹھکراؤ گے؟ تو شادی بھی نعمت ہے اور دونوں شہزادوں کی آمد بھی نعمت ہے عالم انسانیت کے لیے۔ تو یہاں پر آپ غور کریں اگر تو بطول نام جو رکھا اللہ نے، یعنی انبیاء کی بیٹیوں کو بطول کہتے ہیں، لیکن یہاں اس لفظ کی معراج ہو گئی۔ بطول مشہور ہی ہوا شہزادی کی وجہ سے، بطول نام خطاب ہے اور اس کو بے شمار معنی ہے۔ تو عربی میں ایک معنی یہ ہے کہ مثلا پہلے زمانے میں لوگ باغ لگاتے تھے آم کے، ہندوستان میں
بہت رواج تھا. اب ملتان میں خصوصی طور پہ آم کے درخت لگائے جاتے ہیں. تو ایسا کوئی پھل کہ جو قسم بہت شیریں ہو, میٹھا ہو, اچھا ہو. چونکہ آم کی قسمیں 200-250 قسمیں ہیں اور اس میں تلاشی ہوتی کہ کون سا آم میٹھا ہے, شیریں ہے, جس میں ترشی نہ ہو. تو دسہری بھی ہو سکتا ہے, اور وہ انور ٹول بھی ہو سکتا ہے, اور کھجری بھی ہو سکتا ہے, اور فجری بھی ہو سکتا ہے, طوطا پری بھی ہو سکتا ہے. ڈھیروں نام ہیں اس کے. تو اچانک اگر 100 سال کا پھل ہو جائے تو پھر پھل نہیں آتا, اور لوگوں کو یاد آتا ہے کہ اب کیا کریں بھائی, یہ تو درخت پرانا ہو گیا. تو اس کا طریقہ ہے پیمند کاری کا, یعنی ایک شاخ اس کی کاٹی جاتی ہے اور نئے درخت میں اس کو پیوست کر کے وہاں پر مٹی لگا کے بوری سے اس کو باندھ دیتے ہیں. تو اب وہ نئی شاخ پھوٹتی ہے اور 2 درخت ملتے ہیں, تو ایک ایسا وجود میں پھل آتا ہے کہ جو کافی صدی تک زندہ رہتا ہے اور وہ نیا پھل بن جاتا ہے. تو اس عمل کو عربی میں بطول کہتے ہیں. درخت میں شاخ لگانا اور نیا پھل بنانا. تو یہ پتہ چلا کہ یہ خطاب عطا ہی اس لیے ہوا کہ نبوت کا درخت جو تھا وہ 1,24,000 فصلیں دے چکا تھا, اور پھر بوڑھا ہو گیا اور پھل آنا بند ہو گیا. پھل آنا بند ہو گیا اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کی نہ شادی ہوئی نہ اولاد, تو یہاں پر فصل رک گئی. اس لیے اس رکی ہوئی فصل کے لیے ضروری تھا کہ پیمند کاری ہو. اور پیمند کاری کیسے ہو؟ اس لیے اللہ نے ایک گملہ بنایا اور اس گملے میں ایک شاخ لے کر اس نے نبوت کے درخت سے جوڑی. اب وہ شاخ اتنی مضبوط تھی کہ گملہ چٹک گیا اور آج تک چٹکا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کعبے میں نشان کیسا ہے؟ تو یہ ایک گملہ ہے جس میں ایک شاخ امامت کی لے کر نبوت کے درخت میں لگا. گملے میں درخت ہوتا ہے, درخت میں پھول ہوتے ہیں, درخت لگا پھول کھلے. اس بات کو آئے شجرہ طیبہ میں کشجرۃ طیبۃ, ہم نے ایک درخت لگایا اور اس میں پھل آئے, اس کی شاخیں بلند ہوئی. فرعها فی السماء, آسمان تک اس کی شاخیں گئیں, اس میں پھل آئے, اس میں پھول آئے. امام سے پوچھا گیا شاخیں کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ درخت علی ہیں, شاخیں دیگر ائمہ ہیں. اور پوچھا گیا کہ پھول کون ہے؟ کہا حسن حسین پھول ہیں. اور کہا پتے کون ہیں؟ کہا پتے شیعہ ہیں. ایک درخت ہے, ایک درخت ہے. تو اب وہ جو پیمند کاری ہوئی تو ایک نئی فصل آئی جسے فصل امامت کہتے ہیں. تو اب نبوت کے درخت نے جو پھل دیے تو وہ حسن اور حسین سے شروع ہو کر اب تک سلامت ہے, اور فصل باقی ہے امام مہدی کی شکل میں. تو اب وہی نبوت کا درخت پھل دینے لگا. تو یہ عمل جو ہوا یہ جناب فاطمہ کی وجہ سے اور مولا علی کی وجہ سے نبوت کی نسل آگے بڑھی. اب ایک اور معنی بطول کے جو کہ جلالی معنی ہے, اگر آپ غور کریں کہ قرآن میں اللہ جب قسم کھاتا ہے تو یہ جلال کا مقام ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ عام آدمی قسم کھائے گا اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے, لیکن اللہ قسم جب کھائے گا تو اس کے معنی بہت جلال ہے. اور 4 طریقے سے وہ قرآن میں قسم کھاتا ہے, اور قسم کھا کے 5واں طریقہ نہیں ہے, 4 ہی طریقے ہیں قرآن میں. اگر آپ دیکھیں تو 4 قسمیں ہیں. باللہ, تاللہ, واللہ, للہ. تو
ہم بھی بولتے ہیں یہ للہ یہ کام کر دیجئے، واللہ یہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا. یہ قسمیں ہم بھی کھاتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں کھائی ہیں. تو یہ 4 قسموں کا پہلا حرف آپ لے لیجئے. باللہ کا بے لیجئے، تلہ کا تے لیجئے، واللہ کا واو لیجئے، للہ کا لام لیجئے. بطول تو اللہ کی قسم ہے. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ سب سے چھوٹا سا سورہ ہے، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے. صمد کہتے ہیں موتی کو کہ جس میں سوراخ نہ ہو. احد یعنی وہ اکیلا ہے، اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ ولد رکھتا ہے، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. وہ اپنا کفو نہیں رکھتا، کاف فے واو کفو نہیں رکھتا. تو یہ تمام صفات جناب سیدہ میں موجود ہیں. احد بھی ہیں، احد بھی ہیں، صمد بھی ہیں، اور کفو بھی نہیں رکھتی. رسول اللہ نے فرمایا کہ زہرا کا کفو نہیں تھا. تو اب اگر کفو نہ ہو زہرا کا تو توحید پھر توحید نہیں ہے. اللہ ایک نہیں ہے، پھر دنیا جو ہے وہ جناب سیدہ کی ہی نسیری ہوتی. اس لیے اللہ نے کعبے میں علی کو پہلے بھیج دیا، اس لیے کہ اس کو اپنی توحید بچانا تھی. تو علی وہ ہے جو توحید بچاتا ہے، یعنی سیدہ کا کفو بن کر علی آ گئے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ رشتہ جو ہے یہ ایسا رشتہ ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. اور پیغام لانے کے لیے بہت سے لائے تھے اور چاہتے تھے کہ نبی کے گھر میں شادی ہو. تو درد آبادی نے کہا کہ پیغام نبی کی دختر کا لانے کو بہت سے لائے تھے. پیغام نبی کی دختر کا لانے کو بہت سے لائے تھے، منظور کسے احمد نے کیا یہ پوچھو حیدر والوں سے. پیغام نبی کی دختر کا لانے کو بہت سے لائے تھے، منظور کسے احمد نے کیا یہ پوچھو حیدر والوں سے. اللہ کے گھر کا بیٹا تھا، بیٹی تھی پیغمبر کے گھر کی، کرتے ہیں قرابت عالی نسب اے درد برابر والوں سے. کرتے ہیں قرابت عالی نسب اے درد برابر والوں سے. تو یہ ایک راز ہے کہ کعبہ بنایا ہی اس لیے گیا کہ اس میں علی کو آنا. اگر آپ نے یہ کہا کہ بھئی یہ اللہ کا گھر ہے، اچھا یہ عجیب بات ہے کہ مسلمان یہ تو پکارتے ہیں شرک نہ کرو شرک نہ کرو، اور یہاں شرک اعظم کرتے ہیں. ایک طرف اس کو لا مکان بھی کہتے ہیں اور مکان بھی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، مکان پہ قبضہ بھی کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اللہ منزل، اور تالا بھی اس میں ڈالا ہوا ہے. اب یہ تالا بھی دیکھیے راز ہے. یہ جو لوگ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، جو پنجاب سے آئے ہیں،
کسی کا گھر لاہور میں ہے، کسی کا فیصل آباد میں، کسی کا گجرانوالہ میں، کسی کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں، تو اگر پوری فیملی بلا لیں تو بڑے شان سے گھر لوگ بنواتے ہیں وطن میں، لیکن جب گھر چھوڑتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں تو ایک چوکی دار رکھتے ہیں اور اس میں تالا پڑا رہتا ہے، اور ایک کمرے میں چوکی دار رہتا ہے یا مکان کے باہر رہتا ہے برانڈے میں، اور وہ رکھوالی کرتا ہے۔ وہاں کراچی میں تو پٹھان کو رکھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ گھر دیکھتے ہیں نہ قبضہ نہ ہو جائے، تالا نہ ٹوٹ جائے۔ تو تالا جب تک پڑا ہوا ہے، ہر گزرنے والا یہ جانتا ہے کہ مالک مکان یہاں نہیں ہے۔ سب کو معلوم ہے یہ چوکی دار ہے، یہ پٹھان ہے، یہ دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تو پٹھان اور سعودیوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں تالا کیا، تالے کا کیا کام ہے؟ لیکن تالا یہ بتا رہے کہ مالک و مختار جو ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ دیکھ ریکھ اور صفائی کے لیے، دیکھ ریکھ اور صفائی کے لیے ایک ملازم رکھا گیا ہے۔ اب گھر اتنا بڑا ہے کہ بہت سے ملازم رکھے تو مالک کو آنا ہے، تالا وہ کھولے گا۔ اگر اس گھر میں ظہور نہ ہو مولا کا تو ہر ایک یہ کہتا یہ گھر میرا ہے۔ گویا کعبے کو سب سقیفہ بنا لے، سقیفہ نہیں بن سکا کعبہ، اس لیے کہ کعبے کا نقشہ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ علی آ چکے اور یہ مکان ہو چکا۔ عربی میں بڑی ترکیبیں ہیں اور اردو میں یا انگریزی میں ایسا کوئی اہتمام نہیں ہے کہ ہر چیز کے لیے شرائط ہیں عربی میں ہر لفظ کے لیے۔ تو مکان جو ہے بیت، یعنی عربی میں مکان کو بیت کہتے ہیں، اور بیت کی تعریف یہ ہے کہ خالی گھر کو بیت نہیں کہتے۔ عربی میں بیت اسے کہتے ہیں جس میں 3 دن کسی نے قیام کیا ہو تو وہ ہے بیت۔ تو اللہ نے بیت کہا ہی اس لیے کہ 3 راتیں فاطمہ بنت اسد نے وہاں اس قیام کا بھی راز ہے کہ عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ عام طور سے راوی وہی ہیں، حضور کے چچا ہیں، سوتیلی یعنی جناب عبداللہ کے مختلف البطن بھائی، عبد المطلب کے بیٹے ماں، اور ابو طالب عبداللہ کی ماں دوسری ہیں اور عباس بن عبد المطلب کی ماں الگ ہیں، باپ ایک۔ تو وہی راوی وہ کہتے ہیں کہ عام طور سے 13 تاریخ جو ہے وہ اور 14 تاریخ، یہ 2 تاریخیں مکے میں چاند پورا طلوع ہوتا تھا اور سب لوگ اپنے گھر سے باہر نکل کر مسندیں اور قالین بچھا کر بیٹھ جاتے تھے اور ایک جرگے کی طرح بیٹھتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، کھانا پینا ہوتا تھا، پھل وغیرہ کھائے جاتے تھے، یعنی جشن کا سما چاندنی رات میں ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آدھی رات کو کہ ابو طالب کے گھر سے ایک سایہ برآمد ہو جو سیاہ چادر میں برقعے میں تھا اور وہ کعبے کی طرف جا رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ رکن یمانی جو ہے یعنی سیدھے ہاتھ کا رخ جو ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں، وہاں پر عرب نہیں جاتے تھے اس دیوار کی طرف، اس لیے کہ وہ جگہ مختص تھی بنی ہاشم کے لیے کہ جہاں بنی ہاشم کی خواتین ہی دعا کرنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ تو اس طرف
جاتے ہوئے دیکھا تو وہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ یہ کوئی بی بی ہاشمی بی بی ہے جو بنی ہاشم کے گھر سے نکلی ہے اور دعا کے لیے جا رہی ہے رکن یمانی کی طرف، لیکن وہ سایہ واپس نہیں ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ دیوار کے درمیان سے وہ سایہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو اب سب کو پریشانی ہوئی کہ یہ کیا ہوا، اور لوگوں کو بلایا گیا جس کے پاس چابی تھی، کنجی تھی، تو تالا کھولا جائے، دیکھا جائے کہ کعبے میں وہ کہیں ہے خاتون یا نہیں، لیکن وہی کنجی اور وہی تالا، 3 دن کوشش کے باوجود تالا نہیں کھلا، تالا نہیں کھلا، اور سب تشویش میں رہے۔ اور پھر سب نے دیکھا کہ تیسرے دن رسول اللہ برآمد ہوئے اپنے گھر سے، اور ساتھ میں حضرت ابو طالب، اور اسی رکن یمانی کی طرف آئے، یعنی ادھر کعبے کا دروازہ، اس کے بالکل پیچھے رکن یمانی ہے۔ جب آپ گھوم کر حتیم کی طرف سے ہو کر جب آپ کعبے کی طرف جائیں گے دوسری طرف مڑنے کے لیے، تو وہ دیوار جو ہے وہ رکن یمانی کہلاتی، کہ جہاں اب تک نشان پڑا ہوا ہے، اگر پردہ ہٹ جائے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس میں چاندی بھری ہوئی، حالانکہ کتنی بار کعبے کی دیوار دوبارہ اٹھائی گئی، لیکن مسئلہ کوئی بنیاد سے ہے۔ کیونکہ بنیاد ایک بار ہل چکی تھی تو اب وہاں سے جب دیوار اٹھتی ہے تو وہیں سے شگاف پڑتا ہے، تاکہ یہ نشان رہے کہ پتہ چلے لوگوں کو کہ کعبے نے جو کھلکھلا کر ہنسا تھا تو وہ اپنی ہنسی کو چھپانا نہیں چاہتا، وہ اپنی مسکراہٹ کو چھپانا نہیں چاہتا، جب سے وہ سرشار ہے خوشی میں کعبہ کہ کسی کی آمد ہوئی، یعنی گھر کو گھر والا مل گیا، تو کعبہ خوشی میں اب تک اظہار کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ آئے اور اسی رکن یمانی کی طرف ابو طالب اور رسول اللہ آئے، اور وہیں سے دیوار شگاف پڑا، اس میں شگاف تھا، اور وہیں سے رسول اللہ اور ابو طالب پھر کعبے میں داخل ہوئے اور اسی طرف سے برآمد ہوئے۔ جب برآمد ہوئے تو نقشہ یہ تھا کہ رسول کے ہاتھوں پر بچہ تھا، پیچھے جناب فاطمہ بنت اسد چادر میں تھی، اور اس کے پیچھے ابو طالب، یعنی مباہلے کا منظر کعبے میں بنا تھا۔ توحید کی گواہی کے لیے ایک بی بی، ایک بچہ، یہ بی بی فاطمہ ہے، وہ بی بی فاطمہ ہے، تو دونوں منظر مباہلے کے ہی ہیں۔ تو جب برآمد ہوئے، آئے باہر، تو لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی فاطمہ بنت اسد اندر تھیں، اور کعبے میں یہ بچہ آغوش میں ماں کے آیا ہے۔ تو یہاں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کیا خود سے آئیں؟ اگر خود سے آئیں اور کوئی دعا کرنے کے لیے آئیں یا کوئی راز کہنے کے لیے آئیں، مختلف باتیں کتابوں میں مل جاتی ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ اگر دیوار نہ ٹوٹے اور در نہ بنے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ بغیر بلائے آئیں۔ اور یہاں دیوار کا پھٹنا یہ ثبوت ہے کہ دعوت دی گئی کہ اندر تشریف لائیں، اندر تشریف لائیں اور آئیں، اس لیے کہ اگر عام خاتون ہو اور دیوار ایک دم سے ٹوٹ جائے تو وہ ہیبت زدہ ہو جائے گی، گھبرا جائے گی، دیوار ٹوٹ، لیکن جیسے کہ انہیں معلوم ہے کہ اس دیوار کو ٹوٹنا ہے اور مجھے اندر جانا ہے، تو اب یہ خاموشی میں بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ آواز کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے کہ سب نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد کچھ کہہ رہی ہیں، تو ادھر سے کچھ کہا جا رہا ہے تو یہ جواب دے رہی ہیں، اور جب یہ کہہ رہی ہیں تو ادھر سے جواب مل رہا ہے۔ حیران ہے فاطمہ کے حرم میں کدھر سے جائیں، دیوار کہہ رہی ہے کہ بی بی ادھر سے تو گویا اللہ نے، اب لوگ یہ کہتے کہ بھئی فاطمہ بنت اسد پر کیا وحی ہوئی، تو اس لیے اللہ نے قرآن میں 2 بیویاں ایسی بتائیں کہ جن پہ اللہ نے وحی کی، ایک جناب موسیٰ کی والدہ پہ، اوحینا
الا ام موسیٰ، ہم نے مادر موسیٰ پر وحی کی، اور حضرت مریم پر بھی وحی اللہ نے کی کہ یہ فرات کا پانی ہے، یہاں سے تم پانی پیو، یہ کھجور کا درخت ہے، پریشان نہ ہو۔ تو جناب مریم پر وحی ہوئی۔ تو دو عورتوں پر وحی کی اللہ نے کہ جو دونوں نبی نہیں ہیں، تو ثبوت یہ ہے کہ عورت پر اللہ وحی کر سکتا ہے، عورت سے باتیں کر سکتا ہے۔ تو فاطمہ بنت اسد سے کعبے میں اللہ نے باتیں کی، مہمان بلائے، اور رسول اللہ نے پوچھا بھی کہ 3 دن آپ نے کیا کھایا؟ تو بی بی نے یہ جواب دیا کہ بیٹا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مہمان بلائے اور میزبان اس کو کھانے کو نہ دے؟ تو بی بی کے پاس تمام پھل جنت کے رکھے ہوئے تھے، ایک جشن کا سما تھا، اور جب رسول اللہ پہنچے تو بی بی نے فرمایا بھی کہ جب سے یہ آئے ہیں آنکھیں نہیں کھولی۔ تو جب رسول اللہ نے گود بھی لیا تو بچے نے آنکھیں کھول دیں اور رسول کے چہرے کو دیکھا۔ تو اس منظر کو جوش ملیح آبادی نے اتنا خوبصورت کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس کے بعد کوئی شاعر اس منظر کو نہیں بیان کر سکتا، جس میں انہوں نے کہا کہ جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غروب۔ انسانوں کے لیے غرور حرام ہے، غرور نہ کرو، حرام ہے، اور اللہ کے لیے غرور زیب ہے۔ اچھا، غرور کا لقب جو ہے اللہ کا وہ ہے اکبر۔ اکبر جو ہے وہ یہ غرور کا لفظ ہے کہ میں اللہ اکبر، یہ غرور کا اظہار کر رہا ہے۔ تو یعنی اکبر، تکبر، مکبر یعنی مغرور، تکبر یعنی غرور کرنا۔ اکبر جو غرور کرے تو کس بات کا غرور ہے؟ بھئی تو تو ہر چیز کا ہی دعوے دار ہے کہ میں تو کائنات کا مالک ہوں۔ تو غرور ہوا کس بات پہ؟ تو غرور ہوا کہ جو چیز ہم نے کائنات کے سامنے پیش کر دی، چاردہ معصومین، ایسی چیز کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا، مجھے ان پر غرور ہے، یعنی میں ان پر اکبر ہوں، میں ان کا اکبر۔ اچھا، اکبر تبھی ہوگا جب تک کوئی اصغر ہو۔ شہزادہ علی اصغر، شہزادہ علی اکبر، اصغر کی وجہ سے وہ اکبر ہیں۔ تو اللہ نے جہاں جہاں یہ کہا کہ میں علی العظیم ہوں، میں علی الکبیر ہوں، تو اس کے معنی علی کبیر اور علی صغیر کا معاملہ چل رہا ہے۔ اب اس میں آپ اللہ اکبر، اس میں ہے مدح معصومین، اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام حسین کے روضے پر سونے سے لکھا ہے اللہ اکبر، یعنی اگر حسین نہ ہو تو اللہ اکبر کہاں ہے؟ راوی نے امام صادق سے پوچھا کہ جس وقت ہم روضے میں داخل ہوتے ہیں تو اتنا جلال ہوتا ہے حضرت عباس اور امام حسین کے روضے کہ بار بار بس دل چاہتا ہے کہ سجدہ کر دو، سجدے میں گر جاؤ۔ تو امام مسکرائے اور آپ نے کہا کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا خیال رکھنا کہ جیسے ہی سجدے میں جانا پکار کے کہنا اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، تاکہ اس بات کا اظہار ہو جائے کہ اللہ اکبر۔ دیکھیے 3 کلمے، تینوں کے اپنے اپنے باطنی معنی بھی اور ظاہری معنی بھی۔ اب میں آسانی سے
معنی سمجھاتا ہوں، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ مجلس میں بھی کہتے ہیں، شاعر سے آپ نے شعر سنا، آپ نے کہا سبحان اللہ، تو یہاں سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یا شاعر کو کہہ رہے ہیں؟ بیٹا پیدا ہوا، آپ نے کہا بھائی الحمدللہ، بھائی آپ ٹھیک ہیں، بال بچے الحمدللہ، تو اللہ کو کہہ رہے ہیں یا اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں؟ تو اس کو سمجھ لیں کہ جب پیغام دیا لوگوں نے بی بی کا رسول اللہ کو، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا اور یہ کہا آج کی رات ستارہ اترے گا، جس کے گھر پہ ستارہ اترے گا زہرا کی شادی اس سے ہوگی۔ اور اس کو سورے میں اللہ نے کہہ دیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے کہ جہاں ستارہ اترا، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ اس ستارے کی قسم جو اترا، نہیں، جہاں ستارہ اترا۔ ستارے کی قسم اللہ نے قرآن میں نہیں کھائی، آفتاب کی کھائی، ماہتاب کی کھائی، ستارے کی قسم نہیں کھائی، اس لیے کہ آگے کہنے والے تھے لوگ ایک نقلی حدیث بنا کے کہ رسول کے سب اصحاب ستارے ہیں، تو بڑا فخر ہوتا ستاروں کو کہ اللہ نے ستاروں کی قسم کھائی، تو اللہ نے ستارے کی قسم نے کہی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، جہاں ستارہ اترا اس جگہ کی قسم، تو ستارہ جہاں پہ اترا اور بی بی اپنے صحن میں ہے، ستارے نے جگہ چھوڑی، ٹہل لیں، جگہ چھوڑی، اور جیسے ہی جگہ چھوڑی بی بی نے کہا اللہ، یہ حیرت کے وقت کہتے ہیں، حیرت کے وقت کہتے ہیں۔ اب حضرت عباس کا علم دیکھ کر آپ نے کہا اللہ اکبر، روضہ حسین آپ نے دیکھ کر کہا اللہ اکبر، یہ تو عمل ہے، اور سجدہ ہو جائے، یعنی یہ وہ علم ہے جس نے توحید کو فرات کے کنارے زندہ کر دیا۔ ہمیں اس پر حیرت ہے کہ علمدار کے ہاتھ کٹ گئے، علم ہے اللہ اکبر۔ اب چاہے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہتے ہیں یا پیشانی جھکا کے اللہ اکبر کہتے ہیں، اس میں جھگڑا کیا ہے کہ کوئی علم کو اللہ سمجھا جا رہا ہے یا بت سمجھا جا رہا ہے، سجدے کا جھگڑا ہو رہا ہے۔ ابھی سجدہ ہے ہی اللہ کا، تعظیم آل محمد کی، اگر اللہ نظر آ رہا ہوتا تو اس کی بھی تعظیم ہو، سجدہ اس کا ہے، تعظیم ان کی ہے۔ سجدہ اللہ کا ہے تو ایک سجدہ ہونا چاہیے، یہ ہر رکعت میں دو سجدے، کیا دو اللہ ہیں جو دو سجدے ہو؟ ہر رکعت میں رکوع ایک ہے، قیام ایک ہے، سجدے دو کیوں؟ سجدے دو کیوں؟ اب یہ راز ہے کہ سجدے دو کیوں ہیں، وہ بھی سن لیجئے کہ دو سجدے کیوں رکھے، دو رکوع نہیں، دو قیام نہیں، سجدے دو، حالانکہ سجدہ جو ہے وہ رکوع سے افضل ہے، قیام سے افضل ہے، نیت سے افضل ہے، یعنی معراج نماز سجدہ ہے، لیکن دو کیوں ہیں؟ ایک کے دو سجدے کیوں؟ تنہا اور واحد کے دو سجدے کیوں ہیں؟ اب آپ اس کے عمل کو دیکھ لیجئے، معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ گئے، نیت کی، کیوں؟ اس لیے کہ قیام کرنا ہے، سورہ نام پڑھنا ہے، سورہ قلع، اور یہ کیوں پڑھنا ہے؟ رکوع کے لیے۔ رکوع کیوں کر رہے ہیں؟ سجدے کے لیے۔ اس کے معنی اصل مقصد جو ہے نماز کا وہ اصل ہے سجدہ۔ اب سجدہ جو ہے اس میں ہم بڑے ہوشیاری کے ساتھ تیاری کر کے کہ سجدہ کرنا ہے اللہ کو، اب سجدہ کیا، لیکن سجدہ کر کے اب جو اٹھے
تو کہا استغفر اللہ استغفر اللہ. شیطان اس سجدے میں بہک گیا تھا, ہم نے تو ادا کر دیا. اس نے حکم الہی پہ عمل نہیں کیا اور ہم نے کر دیا. اب چونکہ ہم نے کر دیا استغفر اللہ, ہم بچ گئے, تو شکرانے کا ایک اور. اب شکرانے کا سجدہ آل محمد کا ہے, پہلا اس کا ہے. شکرانے کے سجدے کے بغیر نماز ختم نہیں ہوتی. اور دیکھیے اللہ کا سجدہ جو ہے وہ پیشانی سے ہے, اور شکرانے کا سجدہ جو ہے ادھر کا گال, بوسہ, پیار, محبت, یعنی چونکہ مودت کا سجدہ ہے اس لیے چوما بھی جا رہا ہے. یہ سجدہ نکلا کہاں سے, یہ سجدہ آیا کہاں سے؟ یہ سجدہ پہلی بار کس نے بتایا کہ شکرانے کا بھی سجدہ کرنا ہے؟ یہ ہوا جناب یہ کہ جب شب ہجرت رسول اللہ نے مولا علی سے کہا تم بستر پہ سو جاؤ اور میں جا رہا ہوں. تو مولا علی نے پوچھا کیا بستر پر میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں تم سو جاؤ اور میں محفوظ رہوں گا. تو جہاں پر کھڑے تھے مولا وہیں جلدی سے سجدے میں گر گئے اور کہا پروردگار تیرا شکر ہے. تو یہ پہلا شکرانے کا سجدہ کائنات میں مولا علی نے کیا نبی کے بچنے پر. اگر ہم شکرانے کا سجدہ کریں حسین کے سامنے دین کے بچنے پر, غور کیجئے جس چیز کو چاہیں تنقید کا نشانہ بنا. کبھی یہ غور نہیں کیا تنقید کرنے والوں نے کہ دوسرے پہلو سے بھی دیکھیں, مثبت پہلو سے بھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. کہ آپ دیکھیں کہ بھئی تشہد میں مولا علی کا نام ہو کہ نہ ہو, حالانکہ آپ دعائے قنوت میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر میرے ماں باپ کو بخش دے. آپ کے اماں ابا نماز میں ہو سکتے ہیں,
جاہل علماء بھی ہیں اور جاہل بھی کہ سلام میں کہہ رہے ہیں کہ سارے بندوں پہ سلام، یہ سارے بندے جو نماز پڑھیں ان پر بھی سلام، مجھ پہ بھی سلام، تم پر بھی سلام، مجھ پہ بھی سلام، آپس میں ہی سلام بٹ رہا ہے، علی نہیں آ رہے۔ نئی چیز کیسے ہو جائے اور نماز میں اضافہ؟ ارے بھائی اضافہ تھوڑی ہو رہا ہے، آپ نے نکالا کیوں؟ چیز تو موجود تھی، آپ نے نکالا کیوں؟ رسول اللہ نے بھی پڑھا تشہد میں علی کا نام، جناب سیدہ کا بھی تشہد موجود ہے، مجلسی نے لکھا بہار الانوار میں، ہر امام کا تشہد موجود ہے جو علی کا نام تشہد میں لیتا تھا، آپ نے نکالا۔ 47 سے پہلے لکھنؤ میں سرکار ناصر الملت کی کتاب کی جو نماز ہے اس میں بھی ابھی میں لکھنؤ میں پڑھ کے آیا ہوں کہ لکھنؤ میں پڑھا جا رہا تھا، بعد میں نکالا، تو نکالا کیوں؟ آپ کہہ رہے ہیں اضافہ نہیں، اضافے کی بات ہی نہیں کر رہا، یہ نکالا کب گیا وہ بتائیے۔ کہتے ہیں بھائی ہمارے ماں باپ نے نہیں پڑھا اور دادا نے نہیں پڑھا تو کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ ارے وہ پڑھتے تھے، آپ نے نکالا۔ جو چیز نکالیے اس کو آپ پھر سے جاری کیجئے، جب آپ نے متروک کیا تھا، منسوخ کیا تھا تو اس کو پھر سے جاری کیجئے۔ اب پتہ چل گیا تو اب واجب ہو گئے، جب تک نہیں پتا تھا تو چلیے کوئی بات نہیں، لیکن اب چونکہ پروپیگنڈا ہو چکا، پبلسٹی لوگ کر رہے ہیں کہ پڑھو پڑھو پڑھو، تو اب تو معلوم ہو گیا، جبکہ آپ جھگڑا کر رہے ہیں کہ نہیں پڑھیں گے تو اس کے معنی معلوم ہو گیا جان کر نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ تو ایک جہاد ہے کہ اصرار کیا جائے اور وہ منع کریں، تاکہ اچھا ہے کہ سب کے شجرے پہچانے جائیں۔ مولا علی تو معیار ہیں شجرے کا، اصل شجرہ تو علی ہے اور شجرہ اسی سے پہچانا جاتا ہے۔ اب وہاں کا قاعدہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوا مکے میں تو ایک سانپ کعبے میں پلا ہوا تھا، اس کو معیار الولد کہتے تھے، ابو جہل وہ لے کے جاتا تھا، یا تو اس کے سامنے بچے کو پھینک دیا جاتا تھا، اور جو بڑا روسا لوگ تھے جو اپنے بچے کو نہیں لاتے تھے تو سانپ وہاں لایا جاتا تھا۔ تو جب اسے پتہ چلا ابو طالب کے ہاں بیٹا ہوا ہے تو وہ سانپ لے کے آیا، گویا مداری بن کے آ گیا، اور وہ جناب سانپ کو اس نے اندر بھیج دیا۔ سانپ کیا؟ اژدہا تھا، مطلب سانپ سے بڑی چیز اژدہا کہتے ہیں اسے۔ اب جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ بچہ جب سے ہوا تھا تو چونکہ آثار ایسے تھے کہ میں اس کو کبھی اسد کہتی تھی، کبھی حیدر کہتی تھی، شیر کے آثار تھے، تو جب جھولے میں لٹاتی تھی تو قیمات عربی میں کہتے ہیں ریشم کی ڈوریوں کو، تو اس سے باندھتی تھی، اور جب واپس آتی تھیں کام کر کے تو دیکھتی تھیں وہ رسیاں سب ٹوٹی پڑی۔ اسی بات پر ماں حیدر اور اسد کہنے لگی تھیں مولا علی کو کہ یہ تو شیر ہے بچہ۔ تو اب وہ جھولے کے پاس سانپ آیا، بلند ہوا، لیکن جب ابو جہل آیا اور دیکھا اس نے تو سانپ کے ٹکڑے ٹکڑے تھے، کلے حیدر کو مولا علی نے چیر دیا تھا۔ تو وہ حیران ہو گیا اور چیخنے لگا کہ اب نسل کون بتائے گا، پہچان کیسے ہوئے گی۔ حضرت ابو طالب سے وہ جھگڑا کر رہا تھا کہ تمہارا بچہ عجیب ہے کہ اس نے معیار الولد یعنی ولدیت کے معیار کو ختم کر دیا۔ تو ایسے میں رسول اللہ برآمد ہوئے کہ ابو جہل آج کے بعد قیامت تک اب حلالی اور حرامی کی پہچان علی۔ علی والے جو بار بار علی علی کہتے ہیں نا، دیکھیں یہ ایک قدرت کا اشارہ ہے کہ جہاں پر علی کا نام قصر کیا جائے، علی والے کہیں یہ کیوں کیا تم نے، یہ اذان سے نام کیوں نکالا، یہ تشہد سے کیوں نکالا، یہاں پر تم نے نعرہ کیوں نہیں لگایا، یہاں پہ علی کیوں نہیں کہا،
یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے پیدا کیا ہے علی والوں کو کہ تم یہ کہو تاکہ وہ منع کریں. جب وہ منع کریں تو ان کی پہچان ہو. تو یہ اس وقت یہ پوری دنیا میں ایک پہچان ہو رہی ہے کہ علی سے ہی پہچان. اب سوال یہ کہ یہ حدیث پیغمبر نے کیوں دی, کیوں کہا کہ نہیں محبت کرے گا علی سے جو بد نسب ہو. یہ کیوں رکھا گیا, اس پہ آپ غور کر لیجیے. اس لیے رکھا گیا کہ اللہ نے بچے کی پیدائش کا گواہ ماں کو بنایا. باپ کو بھی نہیں پتا بچہ کس کا ہے, باپ نہیں جانتا یہ بچہ کس کا ہے, ماں جانتی ہے. صرف ماں کو معلوم ہے. وہی اگر کہہ دے کہ یہ تمہارا باپ ہے, یہ تمہارا ڈیڈی ہے, یہ تمہارا پاپا ہے, تو وہ بچہ وہی کہنے لگتا ہے. تو یعنی اسلام میں 2 مرد گواہ اور 4 عورتیں, اور ولدیت سارے انسانوں کی اتنی ناقص کہ 2 عورتیں بھی نہیں ہیں, 1 عورت, اور وہ ماں ہے. اور باپ تو بیچارہ بس ایسے ہی کہہ رہا ہے ہاں یہ میرا بچہ. ایک صاحب سے کسی نے پوچھا بھائی آپ کس کی تقلید کرتے ہیں کراچی میں؟ وہ گھبرا گئے. آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ گھبرا کے کرنے میں تو اپنی بیوی کی تقلید. تقلید جو ہے بیوی کی تقلید سب کر رہے ہیں. بیوی کہہ رہی ہے یہ بچہ تمہارا ہے, تو شوہر بیوی کی تقلید میں کہہ رہا آمین. اس سے بڑی تقلید ہو ہی نہیں سکتی. تو بیوی کی تقلید کا دور چل رہا ہے تمام انسانوں میں کہ بھئی چونکہ میری بیگم نے کہا ہے یہ بچہ تمہارا ہے, ہاں تو یہ میرا ہے. اب یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ محشر میں ہر انسان کو اس کی ماں کے ساتھ پکارا جائے. پوچھا گیا بھائی کیوں ایسا, کیوں؟ اللہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے جب پکارا جائے گا تو اصل باپ پکارا جائے گا. اور یہاں ابا کسی اور کو کہتے تھے. تو وہاں حیرت ہوگی کہ ابا ان کو کہتے تھے, فرشتہ کسی اور کو بتا رہا ہے یہ تیرا ابا. تو بڑی حیرانی. اس لیے اللہ نے پردہ ڈالا کہ فلاں ابن فلاں یعنی ماں کا نام لیا گیا. اور انگریز اس پہ عمل بھی کرتے ہیں کہ اسکولوں میں بچے کا نام مدرس نیم لکھے جائے. تو یہ محشر تک سلسلہ جائے گا, ابا چھپا ہوا ہے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ بھئی کون ہے کیا ہے. تو اب جہاں پر اتنی غلط فہمی قیامت کے میدان تک پھیلی ہو, ذرا آپ سوچئے کہ کتنا یہ خطرناک مسئلہ ہے. تو امام سے پوچھا گیا کہ کیا تمام انسانوں کو قیامت میں ماں کے نام سے پکارا جائے گا؟ آپ نے کہا تمام انسان ماں کے نام سے پکارے جائیں گے, علی والے اپنے باپ کے نام سے. راز یہ ہے کہ چونکہ آدھی کی بھی آدھی گواہی ولدیت پر ماں کی ہے, اس لیے پیغمبر نے اعلان کیا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں. یہ بتائیے باپ کے بغیر ماں کیسے؟ تو کیسے مسلمانوں کی امائیں ہیں اور ابا کہاں ہیں؟ اس لیے فوراً یہ کہا کہ امت کی مائیں ہیں میری بیویاں, اور علی اس امت کا باپ ہے. علی اس امت کا باپ ہے. تو اب
اب جو علی کو باپ نہ مانے اللہ نے علی والوں کی ولادت پر سب سے بڑا گواہ علی کو بنا دیا. یعنی ماں کی گواہی ناقص تھی, اب گواہی پوری ہوئی. علی یہ کہہ دیں یہ میرا ہے. اس میں بتائیے جھگڑا کیا ہے؟ اگر علی والے بار بار علی علی کر رہے ہیں, ہم اپنی بلدیت بچا رہے ہیں. میں ان کا چاہنے والا, یہ میرے چاہنے والے. اب اس سے عمدہ گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کے شکرانے میں اگر ہم فضائل پہ واہ واہ کریں اور علی علی کریں تو یہ تو ہمارا شکرانہ ہے. شکرانہ. اب آپ بے پدر کے رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تو بھائی باپ ہیں, علی باپ ہیں, امت کے باپ ہیں اور ابو الائمہ ہیں, 11 اماموں کے باپ ہیں. کیا فخر کی منزل ہے کہ جن کو حسن حسین باپ کہیں ہم بھی انہیں باپ کہیں. دیکھیں سید تو یہ فخر کرے میں علی کی اولاد ہوں, امت کیا کرے؟ اگر وہ علی کی جانے والی ہے تو یہ کتنا فخر دے دیا کہ تمہارا باپ تو علی ہے. اس میں سب برابر ہو گئے, سب کے اصل باپ علی. ارے بھائی اس میں کیا حیرت ہے کہ سب پوری امت کے باپ علی ہیں. علی تو آدم کے بھی باپ, یہ فخر کے مقامات ہیں. بہت سے لوگ کے ساتھ اتنے فضائل علی کے کیوں پڑھیں اور اس پہ آپ مبالغہ کیوں کریں اور نعرے کیوں لگائیں اور اتنے شعر کیوں پڑھیں. یہ ہماری ایک غرض ہے. وہ غرض یہ ہے کہ ہم چونکہ علی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم فضائل میں ڈھونڈتے ہیں علی ہے کہاں. اس مقام, اس منزل, اس بلندی کو ڈھونڈ رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں. اور ذکر علی 1400 برس سے ہو رہا ہے, لکھا بھی جا رہا, بولا بھی جا رہا, لیکن یہ ایسا سمندر ہے نہ جس کے کنارے ملے نہ گہرائی معلوم. تو بھائی اگر کناروں کی تلاش میں اور گہرائی کی تلاش میں تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ ہم فضائل میں ڈھونڈ رہے ہیں علی کو. تو یہ ہماری ایک غرض ہے کہ ہم معرفت حاصل کرنے کے لیے, چونکہ حکم ہے کہ معرفت حاصل کرو, تو معرفت کی منزلوں پر پہنچنے کے لیے ہم مسلسل مولا علی کے فضائل پڑھتے ہیں. اور رہ گیا اس میں ایک مقصد الہی یہ بھی ہے کہ اتنا پڑھو علی کو, اتنا پڑھو کہ دنیا حیران ہو کے پوچھے اچھا ایسا بھی تھا. اور اسی طرح آپ نعرے لگاتے رہیں.
اب وہ منزل آ گئی کہ رسول اللہ آئے اور بچے کو گود میں لیا اور پوچھا تو فاطمہ بنت اسد نے کہا میں تو اسد کہا ہے، حیدر کہا ہے. حضرت ابو طالب نے کہا میں نے زید نام رکھا ہے. تو ایسے میں منادی نے ندا دی کہ محمد اس بچے کا نام علی رکھو. آسمان سے یہ نام اترا اور اس واقعے کو حضرت ابو طالب نے شعر میں کہہ کر سونے کی تختی پہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا اور حشام کے دور تک، بنی عباس کے دور تک وہ تختی لٹکی رہی سونے کی خانہ کعبہ میں، جس پر علی کا نام لکھا ہوا تھا کہ بچے کا نام اللہ کی طرف سے علی رکھا گیا. اور اس کی روایت تمام تاریخی کتابوں میں لی. اس کے بعد وہ تختی چوری ہو گئی، ظاہر سونے کی تھی، اور جب فدق چوری ہو سکتا ہے تو لیکن تاریخ میں ذکر رہ گیا ہے کہ علی کا نام کعبے میں لکھا ہوا تھا. اور یوں بھی اگر آپ کعبے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پشت کعبے کی طرف کریں اور منہ اس طرف کریں تو بالکل کعبے کے دروازے کے سامنے جو دروازہ اس پہ لکھا ہے باب علی. تو دونوں در آمنے سامنے ہیں، یعنی وہ گھر والا ہے اور یہ گھر کا دروازہ ہے. اور اسی کی سعید میں جب باہر نکل جائیں تو وہ باب ابراہیم ہے، یعنی وہ جد ہیں، یہ علی ہیں، وہ گھر بنانے والے ہیں، یہ گھر کی صفائی کرنے والے ہیں. وہ دنوں نے توڑے، تکھیر انہوں نے کعبے کی تو بالکل سامنے نام چمک رہا ہے مولا علی کا. تو فاطمہ بنت اسد یہاں پر اظہر حسن زیدی صاحب خطیب آل محمد لاہور میں تھے، فرمایا کرتے تھے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کس کی شکل ہے، ماں کو پڑا ہے، باپ کو پڑا ہے، چچا کی طرح ہے، ماموں کی طرح ہے، دادا کی طرح ہے. تو لوگ پوچھتے ہیں آنکھ کیسی ہے، ناک کیسی ہے، چہرہ کیسا ہے، رنگ کیسا ہے. تو یہاں بھی جب فاطمہ بنت اسد نے پوچھا بھائی کس کو پڑا ہے بچہ، تو رسول اللہ نے بتانا شروع کیا یہ تو عین اللہ، یہ اسد اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے. لکھا مورخین نے کہ جب رسول اللہ نے ہاتھوں پہ لیا تو فرمایا یا علی کچھ سناؤ سناؤ. تو مولا علی نے فرمایا کہ کہاں سے سناؤں، توریت سے سناؤں، زبور سے سناؤں، انجیل سے سناؤں، قرآن سے سناؤں. تو ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ضروری تھا کہ گواہ قرآن کا پہلے نام لے تاکہ قرآن کا تعارف ہو جائے کہ اب یہ اترے گا، قرآن اترے گا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن سے سنا. تو سورہ مومنون کی آیات مولا علی نے پڑھنا شروع کی. اب تفسیر قرآن جب بھی آپ پڑھیں تو دیکھیں گے کہ شروع میں ہی سورہ مومنون کو یہ لکھا ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جو خانہ کعبہ میں حضرت علی نے رسول اللہ کے ہاتھوں پر آمد کے بعد پڑھا. اب یہ مومنون والا سورہ کیوں پڑھا؟ یعنی دیکھیے آمد کے ساتھ امام نے اپنے چاہنے والوں کا ذکر شروع کیا. کہ امام کی پہچان یہ ہے، یہ سارے رہنما، لیڈر، پیغمبر سب کے نام آپ دیکھ لیں، کسی نے امت کا ذکر نہیں کیا، اپنا ہی ذکر کرتے کرتے مر گئے. ہم ہیں، ہم ہیں اور ہم ہی ہم ہیں. یہ واحد ذات علی کی ہے کہ آخری کلمہ فزت برب الکعبہ، آج میں کامیاب ہو گیا. تو کامیابی کس بات کی کامیابی؟ اب اسے آپ حدیث قصہ میں پڑھیے، آخری جملہ جہاں پہ حدیث قصہ ختم ہوتی ہے، مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ اس کا ثواب کیا ہے جو آپ نے یہ بتایا چادر کا واقعہ؟ تو رسول اللہ نے کہا جو اس کو پڑھے گا فرشتے اسے گھیر لیں گے اور اس کے لیے دعائیں خیر کریں گے جہاں یہ پڑھا جائے گا. تو وہاں پہ آپ حدیث قصہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں جہاں پہ مولا علی نے ہاتھ اٹھایا اور اس کے بعد مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ پھر تو ہم بھی کامیاب اور ہمارے شیعہ بھی کامیاب.
کہ حدیث قصہ سے دشمنی اس لیے ہے کہ وہ شیعوں کی کامیابی ہے. اس میں مولا نے اعلان کیا میں بھی تو امام اسے کہتے ہیں جو خود بھی کامیاب ہو اور اس کی قوم بھی کامیاب ہو. اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم فیل ہو جائیں محبت علی میں، جس کی کامیابی کا اعلان علی کر چکے کہ یہ قوم کامیاب ہے. اب جب علی کہہ چکے کہ ہم کامیاب ہیں تو آپ ہمیں ناکامیاب کیسے کرتے ہیں؟ تو ہم اپنے ہر کامیابی کا ثبوت ماتم سے لے کر اور نعرے تک اور مجلس اور جاگنا اور شب بیداری اور جلوس اور اظہار غم اور اظہار خوشی، کوئی موقع ہم ضائع نہیں کرتے جہاں ہم یہ اظہار نہ کر دیں کہ بھائی ہم ناکامیاب قوم نہیں ہیں. ہم کامیاب قوم ہیں اور ہم بتا رہے ہیں کہ ہم کامیابی کی ڈگری لیے بیٹھے ہیں، اور یہ ڈگریاں آسانی سے نہیں ملتی. اس لیے کہ محبت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں اور ہر قوم کے پاس رہنما ہیں. جتنی بھی قومیں اور ملک ہیں، کسی بھی رہنما نے اپنی قوم سے یہ نہیں کہا کہ ہم مرنے کے بعد تمہاری مدد کریں. واحد کائنات میں علی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم 12 جگہ تمہاری مدد کریں گے. سچے نے وعدہ کیا ہے، ہمیں اس وعدے پہ یقین ہے. نزا میں ہم آئیں گے، قبر میں ہم آئیں گے، ہم محشر میں ہوں گے، کوثر پہ ہم ہوں گے، جنت کے دروازے پر ہم ہوں گے. جتنی مشکل گھڑیاں ہیں، محبت کا ثبوت یہ کہ تم نے محبت کی ہے تو ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں. تو بابا آپ ہماری کامیابیوں کو حسد کیجئے چلیے، مگر روکنے کی کوشش نہ کریں. جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیجئے، اس لیے کہ یہ جواب ہے. نزا میں فرشتہ آ گیا روح قبض کرنے، علی آ گیا، ہٹ جا بھائی یہ میرا ہے. قبر میں 2 آ گئے، کہتے ہیں گرز بھی لے کے آتے ہیں، آتشی گرز لے کے آتے ہیں، علی آ گئے، یہ میرا ہے. بھائی یہ 2 جملے سننے کے لیے یہ میرا ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے. بچوں اور جوانوں کی شادیوں اور سہرے پہ اتنی خوشی نہیں کرتے جو خوشی ہمیں جناب قاسم اور حضرت جعفر کا سہرا بیان کرتے. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ جب قبر میں علی والے کے پاس علی آتے ہیں تو تنہا نہیں آتے. علامہ مجلسی نے لکھا کہ جب آتے ہیں مولا اور آ کے قبر میں بیٹھتے ہیں، کرسی رکھی جاتی، تشریف فرما ہوتے، پیار کی نظر چہرے پر ہوتی ہے، محبت کی نظر ہوتی ہے، مسکراہٹ ہوتی ہے، اور تنہا نہیں ہوتے بلکہ ایک پہلو میں حضرت عباس کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے پہلو میں حضرت علی اکبر اور سامنے حبیب ابن مظاہر. اور مولا علی یہ فرماتے ہیں حبیب اس کا پروانہ جنت کہاں ہے؟ تو حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں مولا یہ حاضر ہے. کہا اس کو لے کے آگے چلو. جس وقت مومن علی والا اٹھتا ہے اور حبیب کے پیچھے چلتا ہے تو فوراً ایک پہلو میں حضرت عباس، دوسرے پہلو میں حضرت علی اکبر، اس شان سے لے کر علی والے کو شہزادے جاتے ہیں. اب حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کیوں؟ اس لیے کہ ایک شبیہ ہے علی ہے، ایک شبیہ ہے محمد، اور اس کو راستے بھر تسلی دیتے جاتے ہیں حضرت عباس اور حضرت علی اکبر.
تو علی کے جشن سے لے کر ذکر حسین تک یہ اس کا صلہ ہے، یہ قبر میں اس کا صلہ ہے، تو ہمیں یہ صلہ لینے دیجئے۔ آپ اس میں کاہے کے لیے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں؟ یہ ہمارا اور ان کا معاملہ ہے، یہ محبتوں کے تقاضے ہیں، یہ محبتوں کے رشتے ہیں۔ محبت میں دلیلیں نہیں مانگی جاتی، محبت میں فتوے نہیں ہوتے۔ اب ایسے کرنی نے سارے دانت توڑ لیے تھے، فتوہ وہاں کام نہیں آیا۔ ڈنمارک، کہاں کوپن ہیگن دارالحکومت، اور کہاں آپ کا وطن، کہاں شہر، کہاں پیدا ہوئے، اور ایسے جشن منا رہے ہیں کہ جیسے آپ بالکل ہی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ابو طالب کو آپ مبارکباد دے رہے ہیں، جیسے حضرت ابو طالب نے آپ کو دعوت میں بلایا ہے۔ مجلس بھی کرتے ہیں آپ، جلوس بھی نکالتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، تو فرق کیا آپ نے کہ بھئی مجلس یہ ہے کہ اس میں ماتم ہو رہا ہے، اب جب خوشی ہے تو پھر خوشی کا اظہار ہو۔ اگر آپ لوگ ہوتے وہاں حضرت ابو طالب کے گھر پہ مبارکباد تو بھئی خالی ہاتھ تھوڑی جاتے، خوشیاں مناتے جاتے، سہرہ لے کے جاتے، اس لیے کہ سہرے کا لفظ تو قرآن میں آیا ہے، مولا علی کے لیے لفظ آیا ہے سہرن، سہرہ سواد سے سہرہ ہے، اور ہمارے ہاں سین سے سہرہ لکھا ہے، عربی میں سہرہ کہتے ہیں رت جگہ کو، اور جو سر پہ باندھا جائے سہرہ، تو سہرہ ہو ہی گیا علی کا، اس لیے کہ دعوت ذوالعشیرہ کا سہرہ علی کے سر، شب ہجرت کا سہرہ علی کے سر، فتح بدر کا سہرہ علی کے سر، احد کی فتح کا سہرہ علی کے سر، خندق کی فتح کا سہرہ علی کے سر، خیبر کی فتح کا سہرہ علی کے سر، غدیر خم کا سہرہ علی کے سر، محشر میں شفاعت کا سہرہ علی کے سر۔ یہ سہرہ آپ کو مبارک ہو، یہ جشن آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ولایت علی پہ آپ کے بچوں کو قائم رکھے، آپ جاگتے رہیں اور علی علی کرتے رہیں۔ یہ آپ بہت بڑی تبلیغ کر رہے ہیں غیر ملکوں میں اس طرح جشن منانا، تاکہ لوگ متوجہ ہوں، اسلام کو سمجھیں۔ یہ تو تبلیغ اسلام، تبلیغ دین کر رہے ہیں، تو بہت بڑا کام ہے کہ آپ ایک تعارف تاریخ کا کروا رہے ہیں، اور بڑا مقام ہے تاریخ میں آپ کا، تاریخ میں نام آئے گا۔ اللہ اسی طرح آپ کو توفیق دیتا رہے، آپ کرتے رہیں اور یہ چیزیں آگے بڑھتی رہیں۔ ہم بہت خوش ہیں آپ کے پاس آ کے، اور بے انتہا مسرت ہوئی کہ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کے انداز کو دیکھا، آپ کی محنتوں کو دیکھا۔ ہم سفر نامہ لکھتے ہیں، ہم جائیں گے تو جب ہم لکھیں گے تو اس میں سب کا نام آپ کا ذکر آئے گا، اور کہ ہمارا رسالہ نکلتا ہے القلم، ہم جب بھی باہر جاتے ہیں تو جا کے ہم پھر اس میں رسالے میں اپنا سفر نامہ لکھ دیتے ہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ جرمنی اور فرانس اور اٹلی کا بھی میں نے نوٹنگ کر لی، آپ کے یہاں کی بھی نوٹنگ کروں گا میں رات میں جانے سے پہلے، تو یاد آئے گی آپ کی بہت ہم کو، اور ہمارے دل میں رہیں گے آپ۔ اور ہم یہ کرتے بھی ہیں کہ جہاں بھی مومنین ملاقات کرتے ہیں باہر کے ملکوں میں، تو ہم جب بھی جا کے جو مجلس باب الحوائج میں امام موسیٰ علیہ السلام کے جلوس کی نشر پارک میں پڑھیں گے، تو اس میں ہم ذکر کریں گے آپ کا کہ آپ نے مولا علی کا جشن کیسے منایا، تاکہ کراچی والوں کو پتہ چلے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔
تو جہاں جہاں بھی مومنین ہیں سب کے لیے مولا کے اس خوشی کے جشن پہ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی مومنین بیمار ہوں اللہ انہیں صحت کلیہ عطا فرمائے، جو ہمارے اجداد اور ہمارے بزرگ مر چکے ہیں ان کو اعلیٰ علین میں مولا کے صدقے میں بلند درجات ان کے ہوں، اور امام زمانہ ظہور فرمائے، ظہور میں تعجیل فرمائے، اور جہاں جہاں روزے ہیں معصومین کے پروردگار ان کی حفاظت فرما، کہ وہ جلد از جلد شام کی زیارات پروردگار کھول دے تاکہ اسی شان سے قافلے جائیں، جو حج سے مشرف ہونا چاہتے ہیں اللہ انہیں حج سے مشرف کرے، جو نجف و کربلا جانا چاہتے ہیں مولا انہیں بلائیں، انہیں زیارت ہو، اور جہاں جہاں مومنین ہیں علی والے ان کا تحفظ فرما اور انہیں عمر نو عطا فرما، اور آپ حضرات درود پڑھتے ہوئے آپس میں گلے ملیں، ایک دوسرے کو مبارک